آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں کون کون سے ذکر و اذکار ایسے ہیں کہ جن کی کثرت ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور بالخصوص نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن اذکار کو رمضان المبارک میں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ان کے فضائل و برکات کو بیان فرمایا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ آڈیو ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں بھری ہے اور مغفرتوں کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی گھڑی جو ہے وہ ہماری اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں، یعنی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اس کی تسبیح زبان سے کریں، دل سے کریں، لیکن کریں ضرور۔ اور یہ عمل اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا کہ مرتے دم تک تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مبارک مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اس مبارک مہینے میں ایک نفل پڑھنا غیر رمضان میں 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک روزہ رکھنا غیر رمضان میں 1000 روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، اتنا مبارک مہینہ جس میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور وہ اذکار کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم فرمایا کہ رمضان المبارک میں ضرور کرنے ہیں۔ فرمایا کہ 4 اذکار ایسے ہیں کہ جن کی کثرت کرو، اور ان میں سے 2 کی کثرت کر کے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اللہ اکبر! اور 2 اذکار ایسے ہیں کہ ان سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پہلے 2 اذکار جو ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت۔ یہ 2 ایسے اذکار ہیں کہ اگر تم اس مبارک مہینے میں ان کی کثرت کرو گے نا، تو اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اور وہ 2 اذکار کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ پاک سے یہ دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما اور جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اور دیکھیں یہ جو مقدس کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن تمہاری ہر نیکی تولی جائے گی سوائے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے، صدق دل سے پڑھا ہوا کلمہ اگر میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ رکھا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری ہوگا۔ اللہ اکبر! اور پھر فرمایا کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زمین بھر کر بھی گناہ لائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جو ہے وہ اس مبارک مہینے میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف کا خلاصہ مضمون میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو 70,000 مرتبہ یہ پڑھے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اور پھر اپنے جس مرحوم کو احسال کر دے گا، جس کو بھی بخشے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں 70,000 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور استغفار یہ تو بہت لازمی وظیفہ ہے اس مبارک مہینے میں۔ دیکھیں، یہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی جہنم سے نجات نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو استغفار سچے دل سے کریں۔ اور پھر فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، فرمایا
کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی بھی دور فرماتا ہے، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے اس سے نجات عطا فرماتا ہے، اور پھر رزق کی برکتیں، وسعتیں بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی تو فرمایا گیا کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لائے گا۔ ہم گناہگار بندے ہیں نا، بکثرت گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب استغفار کرتا ہے نا بندہ، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی، معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب سچے دل سے بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، جب کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے اسے۔ اور اس مبارک مہینے میں ویسے ہی مغفرت کی پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت الفردوس کی دعا کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے نجات کی دعا کرنا، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ جس مسلمانوں کے لیے جب دعا کریں گے، ان کو احصال ثواب کریں گے نا، یہ جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جب سب کو احصال کرتے ہیں نا حضور کے تمام امت کو، تو تمام کے برابر ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر جب آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں نا، یہ عمل اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے، اس کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے نا سب، تو جو حضور کی امت کی خیر خواہی چاہے تو اس کی بھی خیر خواہی کی جاتی ہے، اس پر بھی کرم نوازی کی جاتی ہے۔ سب کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور ان اذکار کو کثرت سے پڑھیں۔ یا اللہ پاک جو بھی اس آڈیو کو شیئر کرے، کثرت سے اسے ذکر کرنے والا بنا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔